اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، آج ہم سنیں گے وضو کے 4 فرضوں کے متعلق اور تیمم کا کیا فائدہ ہے، یہ انسان کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرماتا ہے، پارہ 6 سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر کہ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹھوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ سامعین، اس کے اندر وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے اور پانی سے وضو کرنے اور پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان 2 چیزوں کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت نے طہارت یعنی وضو غسل کے لیے 2 چیزیں مقرر فرمائی ہیں، پہلا پانی، دوسرا مٹی۔ پانی سے ہم وضو غسل کرتے ہیں، مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا غور کرو، دنیا میں یہ دونوں چیزیں آگ بجھانے کے کام آتی ہیں۔ آگ پر پانی ڈال دو تو آگ بجھ جائے گی، پانی نہ ہو تو مٹی ڈال دو، اس سے بھی آگ بجھ جائے گی۔ معلوم ہوا پانی اور مٹی دونوں ہی آگ بجھانے کے کام آتے ہیں، لہٰذا جب مومن آدمی ان کے ذریعے وضو غسل کرتا ہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اس کو صلاۃ العارفین باب طہارہ صفحہ 164 کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ پاک کی ایک اور کرم نوازی دیکھیے، آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے بجھانا۔ یہ دنیاوی آگ جو جہنم کی آگ سے کہیں درجے ہلکی اور کم آنچ والی ہے، اس آگ کو اگر بجھانا ہو تو پانی زیادہ چاہیے، اگر آگ زیادہ ہو پانی کم ہو تو پانی جل جائے گا، آگ نہیں بجھے گی۔ لیکن اللہ پاک کی کرم نوازیوں سے قربان جائیں، جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ سے کہیں درجے طاقت والی ہے۔ وضو میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے اس کم پانی سے جہنم کی زیادہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔